بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، شور تھا، گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار حسرت کے، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین اسی داستان کو بیان کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعبور کی شکل میں ایک ایسا ادارہ پلیٹ فارم مہیا فرمایا جس کے ذریعے علماء دین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں اور اصلاحی کارناموں کو پورے ہندوستان میں پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ روز اول سے بانی ادارہ جناب ضیاء اللہ شریف صاحب کے جن شخصیات سے اور جن لوگوں سے قریبی روابط رہے، ان میں نام نامی جناب ضمیر پاشا صاحب کا بھی آتا ہے۔ گزشتہ 7 سالوں سے مستقل ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اس بار ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سرزمین عموماً شہیدوں کی جو سرزمین ہے، کام لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ چند خاص لوگوں کو ہی متعین کرتے ہیں۔ جس طرح سے دارالعبور کے لیے ضیاء اللہ شریف صاحب کا اللہ نے انتخاب فرمایا، اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے ادارے یہاں پر چل رہے ہیں، اردو اسکول جن سے ایک کا رابطہ آپ کا بھی ہے اور آپ نے وہاں کے حالات دیکھے بھی ہیں۔ جب سے ہم لوگ یہاں پہ آئے 2002، اس کے بعد کے حالات جو اردو اسکول کے تھے، ادارے کے ذمہ داران کوششیں کیا کرتے تھے کہ اپنی ایک زمین ہو جائے جس میں اردو اسکول قائم ہو، اور بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن یہ صحرا جناب ضمیر پاشا صاحب کے سر بندھنا تھا، اور ان کی عقیدت جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، انہوں نے اپنی عقیدت کو محنت کے ساتھ جو ملایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت بخشی، اور آپ جس عہدے پر اس وقت ہیں، یعنی اقلیتی امور کا جو شعبہ ہے گورنمنٹ کا، اس کے چیف سیکرٹری کے عہدے پر آپ فائز ہیں، اور اپنا حق سمجھتے ہوئے تمام جو اقلیتی امور کے معاملات ہیں اس میں خود بخود آگے بڑھ رہے ہیں، اور صرف آپ سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ آپ علماء کرام جو کچھ یو پی سے ہیں، بہار سے ہیں، جھارکھنڈ سے ہیں، مہاراشٹر سے ہیں، میگھالیہ سے ہیں اور اروناچل پردیش سے ہیں، پورا ہندوستان یہاں پر جمع ہے۔ یہ جو باتیں اقلیتی امور کے معاملے کی سن کے جائیں گے، اپنے خطبات جمعہ کے ذریعے پورے ہندوستان میں پھیلائیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ شہید صاحب کی جو شخصیت ہے، آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس عہدے پر ہوتے ہوئے قرآن و حدیث سے اتنا لگاؤ اور برجستہ قرآنی آیات کا استدلال بہت کم لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تعریف کی بات نہیں، تعارف کی بات ہے۔ انشاءاللہ آپ خود سنیں گے، زیادہ وقت ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ آپ کے سوالات کے لیے بعد میں وقفہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بانی ادارہ کی طرف سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود ہمارے میزبانوں میں سے ہیں، البتہ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ہم آپ تمام لوگوں کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کے سامنے یہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ وہ باتیں پوری ہندوستان اور پوری دنیا تک پہنچیں گی، اور گورنمنٹ جو ہمارے لیے کر رہی ہے، سرکار ہمارے لیے جو کر رہی ہے، وہ صحیح طریقے سے ہمارے ذریعے لوگوں تک پہنچے، تو یہ بھی دعوت ہے۔ انشاءاللہ آپ ان گفتگوؤں کو سنیں گے، ہم بڑے ممنون اور مشکور ہیں، اور دل سے خوش آمدید تمام ذمہ داران کی طرف سے تمام ذمہ داران کا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ میں اللہ پاک کا بے حد شکریہ اور شکریہ بجا لاتا ہوں ان کے مجھے آج چھٹی ہونے کے نام پہ اچانک منڈیا ڈسٹرکٹ ضلع کا دورہ کرنا پڑا، اور میں نہیں سوچا تھا کہ آج آپ کے درمیان میں آؤں گا، آپ کے ساتھ کچھ تبادلہ خیالات کروں گا۔ جب میں کل رات قمرالدین صاحب سے بات کی تو وہ بتا رہے ہیں کہ نئی بیچ آ گئی ہے، اگر اس طرف اگر منڈیا ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں، آپ کا دورہ ہے تو آپ ضرور جائیے گا۔ تو بڑی خوشی کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور آپ تمام کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جس طرح مولانا بتا رہے تھے کہ جو ہے میں ریاست کرناٹک کے ایک اقلیتی بہبودی کا ایک محکمہ ہے، سپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف مائنورٹی ویلفیئر، جس کے تحت جو ہے اردو اکیڈمی آتی ہے، جس کے تحت اسٹیٹ حج کمیٹی آتی ہے، جس کے تحت تمام اوقافی ادارے آتے ہیں، اس کے ساتھ ڈائریکٹر آف مائنورٹیز آتے ہیں، اور جو ہے ڈائریکٹ کرناٹکا اسٹیٹ مائنورٹیز ڈیولپمنٹ کارپوریشن،
اور اس کے ساتھ اسٹیٹ وقف کونسل، اسٹیٹ وقف فاؤنڈیشن آف ویمن، تقریباً 7 یا 8 یہ جو ہے اس کے ونگس ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتے ہیں. ہمارے جو وزیر ہیں، وزیر اقلیت بہبود، حج اور اوقاف کے، وہ ہماری اس ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں فی الحال. تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ہمارا محکمہ ریاست وزیر اعلیٰ کے تحت آ رہا ہے. تقریباً 2 مہینوں سے کافی کام جو ہے یہ مائنارٹی ویلفیئر میں ہو رہا ہے. سب سے پہلے مجھے کہا گیا حمید صاحب کے جو ہے آپ زیادہ توجہ ہمارے گورنمنٹ اسکیمز کے بارے میں بتائیے، تاکہ ہمارے علماء اکرام کو، ہمارے جو کم عمر کم سن عالم دین یہاں پہ موجود ہیں، ان کو معلوم ہو جائے. جو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اوقافی ادارے اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، وہ کہ الیکشن کے ذریعے وقف بورڈ پایا جاتا ہے. وہ بہت پاورفل باڈی ہوتی ہے جس کے تحت 33,000 وقف ادارے جو املاک آتے ہیں، اور وہاں کا سالانہ جو ہم تقریباً حکومت سے جو ہے 20 کروڑ روپے ان کو گرانٹینیج، قبرستانوں کی حصار بندی کے لیے، مساجد اور مدارس کے جو ہے ریپیس اور رینوویشن کے لیے ہم دیتے ہیں. تو یہاں پر اس کے پراپرٹیز جو ہے اتنی پراپرٹیز ہیں، اگر ہم اس کو صحیح انداز میں اگر استعمال کریں گے تو ملت کا جو تعلیمی پسماندگی ہے، جو اقتصادی پسماندگی ہے، وہ 100% ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. بڑی افسوس کی بات، تجربے کی بات یہ کہنا ہے کہ جس انداز سے ہمارے اوقافی املاک کی استعمال کرنی ہم نے کر نہیں پا رہے. اس کے وجوہات جو ہیں ہمارے اندرونی، ہمارے خود اختلافات ہیں، ہمارے خود اندر ہماری انانیت ہے، ہمارے اندر جو ہے جو جذبہ ہونا چاہیے ایمان کا، انسانیت کی خدمت کا، وہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی پوری وجہ جو ہے ہمارے علم، ہمارے اللہ کے دین سے ہم دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے دور ہیں. اگر اوقافی کوئی بھی ہو، چاہے میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی اگر تھوڑا بھی اگر خدا کا خوف آ جائے تو کافی جو ہے ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ حالات میں کافی تبدیلی آ رہی ہے. آج نہیں تو کل مساجد کے ذمہ دار ہوں گے، آپ کے جو ہے تحت کافی اوقافی ادارے بھی آئیں گے، آپ خود اس کی صحیح قیادت بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایک اچھا موقع ہے. میں ہمیشہ یہی کہتے آیا ہوں کہ اوقافی اداروں میں جب مائنارٹی ویلفیئر میں جب آیا تو پورے آفیسروں کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اگر اچھا ہم کام کریں گے تو جو اللہ کی مدد بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم ایمانداری سے کام نہیں کریں گے تو یہاں عذاب کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کام میں ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے. تو یہ اس سے جو میں شروع کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ڈائریکٹر دوسرا علاقہ جو اسٹیٹ حج کمیٹی ہماری، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ پہلی فلائٹ جو ہے ہماری حاجیوں کی فلائٹ منگلور سے اسٹارٹ ہو گئی 4 تاریخ سے. میں گیا ہوا تھا اور آج مکمل 5 فلائٹس ختم ہو رہی. 800 لوگ ہمارے ہندوستان کرناٹک کے حاجیز مدینہ منورہ کو پہنچ گئے، اور 17 کی رات سے بنگلور میں جو ہے فلائٹ شروع ہو گئی. 17 سے انشاءاللہ یہاں سے بنگلور سے تقریباً 6,500 حاجی جائیں گے. پورے اسٹیٹ سے 10,000 حاجی جائیں گے. 7,000 7,500 ہمارے اسٹیٹ حج کمیٹی سے جائیں گے، گورنمنٹ کوٹے سے جائیں گے، باقی جو ہے پرائیویٹ آپریٹر سے جائیں گے. تو جملہ 10,000 ریاست کرناٹک سے حاجی جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سارے ہندوستان میں جو ہے 1,75,000 حاجی جائیں گے. تو اس میں 1,25,000 گورنمنٹ آپریٹڈ ایئر انڈیا ہو، سعودی ایئر لائنس ہو، نیس سے جائیں گے. 50,000 پرائیویٹ آپریٹر سے جائیں گے. یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو ہے 2.25 لاکھ ہمارے سارے ہندوستان سے جو ہے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ جائیں گے. ماشاءاللہ لوگ حج کا فریضہ انجام دے کے واپس آئیں گے. تو یہ بھی ہمارے مائنارٹی امور میں آتا ہے. تیسرا جو ہے ڈائریکٹریٹ آف مائنارٹیز، یہ جو ہے بہت اہم جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے تحت. وہاں تقریباً 220 کروڑ روپے کا بجٹ ہم رکھا گیا ہے. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفیسر ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں جو ہے لکشمن نائر جو ہے وہ ہمارے آنکھ اور
जबान है यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज है। पूरे माइनॉरिटीज के स्कीम जो है इन्हीं से जो है इम्प्लीमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनके अंदर तो आप जो है आज मैं जो विजिट किया शहर मंडिया को, यहाँ पे जो है 2 औकाफ इदारे जो पैसा लिया था शादी महल बनने के लिए, तो 20-20 लाख रुपये उनको ग्रांट दिया गया था। वो फिर कुछ मांग रहे थे ज़्यादा, तो सिलसिले में मैं इंस्पेक्शन ऐसा तो भेज देता हूँ। मैं सोचा कि चलो छुट्टी है, आपको मिलने का गर्ज भी था, तो डालने के इंस्पेक्शन करने के आ गए। तो माशाल्लाह वहाँ पे वो सबसे पहले शादी महल बनने के लिए अगर टाउन में अगर बनते हैं तो हुकूमत से मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक मदद देते हैं। अगर सिटी में करते हैं तो 50 लाख तक कर देते हैं। अब मंडिया में जो है 2 सिटी में शादी महल तामीर हो रहे हैं, तो ये मुसलमानों के लिए हम देते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज जो बोलेंगे तो सिर्फ मुसलमान नहीं है यहाँ पर। माइनॉरिटीज जो है 6 तबके के होते हैं। मुसलमान हैं, ईसाई हैं, और जो है जैन कम्युनिटी है, और सिख्स हैं, सिख, पारसीस हैं और बुद्धिस्ट हैं। ये जो है पूरे 6 कम्युनिटी जो है हमारी रियासत में इनको अक़लियत कैटेगरी से माना जाता है। जहाँ तक नेशनल लेवल पर जाएंगे तो जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी में सिर्फ 5 जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीस, ये 5 कैटेगरीज जो है नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी कहते हैं। जैन हमारे स्टेट में हम मिला दिए गए, तो हमारे यहाँ 6 तरह के लोग थे। न सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूदी का ख्याल करना चाहिए, बल्कि क्रिश्चियनों का, उनके चर्चेस को भी हम देते हैं, उनके समुदाय भवन फंक्शन हॉल्स को भी हम देते हैं। और जो इस साल पहली मरतबा सारी रियासत में 50 करोड़ रुपये क्रिश्चियनों की फलाह बहबूदी के लिए रखा गया है। हमारा पूरा स्टेट, मेरे पास जो बजट है 326 करोड़ का है। पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में इतना बजट परहैप्स नहीं होगा, जहाँ हमारा इल्म है। ये कर्नाटक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है माइनॉरिटी वेलफेयर जो है 326 करोड़ का बजट, उसमें 50 करोड़ क्रिश्चियंस को दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेंट्रली स्पॉन्सर सेंटर की भी स्कीम है, जो हम जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अब रियासत के अंदर गुलबर्गा है, रियासत के अंदर बीदर है, रियासत के अंदर यादगीर है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे 25% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, इसलिए वहाँ स्पेशल प्रोग्राम्स लिया गया है। वहाँ प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ रुपये स्कीम सैंक्शन में 75% हुकूमत हिंद देती है, 25% जो है रियासत से मिलता है। तो हम जाके देखें माशाल्लाह काफ़ी जो है डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, और काफ़ी तरक्की हो रही है। तो ये रहा शादी महलों की स्कीम है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ 124 माइनॉरिटी हॉस्टल माइनॉरिटी हॉस्टल में जो है 75% जो है वहाँ पे मुसलमानों की जो है उनका दाखिला है। दूसरे जो है क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, और साथ साथ में जो है जहाँ हमारा आबादी नहीं है वहाँ 25% जो दूसरे OBCs को भी दिया जाता है। तो ये हमारे 124 जो है क्या है हॉस्टल्स हैं हमारी, हुकूमत चलाती, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहन सहन, उनका अकोमोडेशन, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम हुकूमत देती है। इसके साथ में जो है 15 साल पहले आप जो श्रीरंगपटना के जो स्कूल बता रहे थे ना, मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल, मैं उस वक्त जो था बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत का, तब हमारे उस वक्त वज़ीर आला HT देवेगौड़ा थे, वो बाद में सारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। तो उन्हीं के दौर में ये 5 स्कूल्स 100% मुसलमानों को दिया गया। ये एक रामनगर को दिया गया, एक दूसरा श्रीरंगपटना को दिया गया, तीसरा बीजापुर को दिया गया, चौथा मंगूर को दिया गया, और एक जो है मैं समझता हूँ कि रायचूर को दिया गया। ये 5 रेजिडेंशियल स्कूल्स आज उसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद जो है श्रीरंगपटना के 250 बच्चे होंगे, 250 बच्चियाँ होंगी, लड़के 500 का स्ट्रेंथ होना है। मुझे इत्तला मिली है, मैं कभी तहकीक कर रहा था तो आज का स्ट्रेंथ 380 है। अभी 120 बच्चे दाखिला होकर गई, वो आपको भी कोशिश करनी। तो ये 100% जो है हमारे बच्चों के लिए मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल एक्सक्लूसिव मुस्लिम्स के लिए हुकूमत उसकी इजाज़त दी, हमने स्टार्ट किया। अब अभी मौलाना बता रहे थे
کہ جو ہے جگہ کی الحمدللہ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا 2-3 مہینے پہلے تو ارادہ کر کے گیا تھا کہ اسکول شفٹ ہونے والی تھی یہاں سے، تو میں خود ہمارے وزیر کو رکایا کہ شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی جگہ ہے۔ تو میں ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ یہ بہت برا ہوگا اگر یہاں سے اسکول شفٹ ہوئے، اگر فوراً مجھے کم سے کم 5 ایکڑ زمین دلوا دیجیے، ورنہ میں جو ہے ضیاء بھائی کے ہاں بازو میں خود لے کے دیں گے بول کے بتا دیا۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ بہترین جگہ بہت قریب میں یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر یہ 5 ایکڑ جگہ الاٹ بھی ہو گئی ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ افسر مائنورٹیز ہو سکتا ہے 1-2 مہینے میں اس کا فاؤنڈیشن بھی ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ 1 سال 1.5 سال کے اندر کم سے کم 5 سے 10 کروڑ تک ایک بہترین بلڈنگ آ جائے گی۔ تو آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے، آپ ہمیشہ یہاں پہ جو اچھے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ کی دعا کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ہاسٹلس ہوا، دوسرا جو ہوا شادی محل کا ہوا۔ اب تیسرا جو ہے جو نئے اسکیمز ہم جو یہ دیے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سامنے آیا ہے، آپ کو بھی جو ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ پیش اماموں کو، مولویز کو، حافظ قرآن کو، مؤذن کو جو ہے سپریم کورٹ میں ڈیسیشن ہو کر ہے 1993 کہ جو ہے ان کو معاوضہ دیا جائے، ریمونریشن دیا جائے۔ تو اسی طرح جو ہے حکومت ہند سے بھی کافی جو ہے پریشر بھی آ رہا تھا، ایک اسکیم بنائی گئی، 5 کروڑ روپے ہم نے رکھے ہیں۔ کل صبح جو ہے وقف بورڈ میں بہت ہمارے پورے اسٹیٹ کے علماء کرام کو مدعو کیا گیا، ان کی رائے لینی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ رائے جو ہے یہ رائے نہیں ہے، اکابرین اور جو ہے اچھے علماء دین معلوم بڑی چوٹی رکھنے والے علماء کرام بول رہے ہیں کہ ہم کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکومت سے لینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ ہمارے پاس 5000 اپلیکیشنس آ گئے ہیں ان حضرات سے، ان مساجد کے جن کی انکم لیس دین جو ہے 50,000 ہے سالانہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے دیہاتوں میں اور ٹاؤنوں میں ہمارے ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے۔ علماء کرام کی جو حافظ قرآن ہیں، جو خطیب ہیں، جو امام ہیں، جو مؤذن ہیں، اب جو ہے حکومت جو ہے ہمارے وقف بورڈ سے 3,000، 2,500، 2,000 فکس کیے ہیں، لیکن پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم امپلیمنٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہے آپس میں کچھ اختلاف ہے، ایک ہے۔ دوسرا جو حکومت ہند سے بھی جو ہے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں پریشر آ رہا ہے کہ جو ہے یہ کسی حالت سے آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے۔ یہ جو اللہ والے جو ایمانی فراست رکھتے ہیں وہ بڑی دور اندیشی سے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ حکومت سے پیسہ لینا ٹھیک نہیں ہے، آئندہ جو ہے ان کی مداخلت ہو سکتی ہے، اس طرح کا ایک ویو ہے۔ یہ ایک ویو ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے کہ کچھ ہونے کا نہیں ہے، لیکن ہم ہمارے جو ہے عالموں کو جو ہے ہم اس طرح کی مدد کریں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، آپ سوچیں، یہ میرے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس پیسہ اسکیم ہے، پیسے ہیں، اپلیکیشنز ہیں، اور عمل کرنے کے لیے کچھ رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہ متفق رائے ہو سکتی ہے، سارے ریاست علماء کرام کو بلایا گیا ہے۔ میں وقف بورڈ کو کہا کہ تم بلا کے جو ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن وہ مجھے اصرار کریں گے مجھے بھی آنا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی وہاں پہ جاؤں گا حکومت کی طرف سے، تو دیکھیں گے۔ یہ تو بہت عجیب پورا ہندوستان کا مسئلہ ہے، اور میں یہ بھی تحقیق کیا کہ سارے ہندوستان میں جو پنجاب میں جو ہے یہ ڈیسیشن امپلیمنٹ ہوا ہے اور کہیں دوسری جگہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو 5 کروڑ اسٹیٹ گورنمنٹ اس سلسلے کے لیے رکھی گئی۔ اور جو دوسرے اسکیم جو ہے اب مدرسہ ماڈرنائزیشن مدرساس میں جو ہے آپ انگلش پڑھاتے ہیں، کیا تم کو میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، وہ ٹیچروں کے لیے بھی جو ہے تو اسکیم ہے کہ ان کی تنخواہ دی جائے۔ یہ ماڈرنائزیشن کے معنی یہ نہیں کہ جو ہے ہمیں علم یہ دین علم سے دور کیا جا رہا ہے، کہ ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ آئندہ جو ہے ایک کمپٹیٹیو ماحول میں جو ہے آپ میں بھی قابلیت پیدا ہو سکے۔ تو ہمارے اگر کہوں گا تو 29 اسکیمس ہیں ہمارے پاس۔ اب مجھے اب صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی محل ہوا، اور دوسرا جو ہے اب دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کو کل ہی ایک نئی اسکیم وہ اپروو ہو کر ایک 15 بچوں کو ہم سلیکٹ کرے ہیں جو گریجویٹس ہو کر ہیں، فرسٹ کلاس پاس ہو کر ہیں۔
اگر وہ باہر بیرونی ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے تو وہ جو ہے ان لوگوں کو بھی ہم نے مدد کی ہے. 15 بچے جو ہیں اس میں امریکہ کو بھی جا رہے ہیں, لندن کو بھی جا رہے ہیں, اٹلی کو بھی جا رہے ہیں, کہاں یونیورسٹی کہاں کہاں داخلہ ملا ہے وہاں پہ جو ہے ہم ان کو بھیج رہے ہیں. سالانہ 5 لاکھ روپے کی ہم مدد کرتے ہیں, میکسیمم 10 لاکھ روپے 2 سال کی مدد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل آج پیپر بھی آیا ہوا ہے, کل میں نے وہ گورنمنٹ آرڈر بھی ایشو کر دیا ہے, اور میری جو ہے صدارت میں وہ ایک سلیکشن کمیٹی بھی ہو کے ہم بچوں کا سلیکشن بھی کر دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کافی بچوں میں جذبہ بھی ہے, وہ تحقیقی کیا جو کریٹیویٹی جو ہے وہ کافی عقلمند بھی ہے, بچے دانشور بھی ہیں, کل محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے ہم پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. جاؤ تم باہر جا کے اپنے ایمان اور عقائد مضبوط رکھتے ہوئے اب وہاں بھی کچھ سیکھ کے آؤ کہ ہم لوگ ہیں. تو اسی طرح ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ IAS ایگزامس ہوتے ہیں, IPS جیسا ہم کر کے آئے ہیں, اور KS, اس طرح کے بچوں کو بھی ہم سلیکٹ کر کے 25 بچوں کو ہم دلی بھیج رہے ہیں کہ IAS IPS سروسز کی کوچنگ کریں, اور 50 بچوں کو ہمارے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹرس کی بھی کوچنگ کے لیے ہم پورے فری ٹیوشن کے ساتھ, اور ان کو ماہانہ ان کے پاکٹ ایکسپنسز 5-5 ہزار روپے کی طرح ہم دیتے ہیں. یہ بھی عجیب اسکیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹ میں نہیں ہوگی. تو اس طرح کے کافی جو ہے اسکیمز ہمارے ڈسٹریبیوٹ ہومس ہیں. اور سب سے بڑی اسکیم جو ہے آج ہمارے, آپ کو جان کے خوشی بھی ہوگی, وہ یہ کہ میں 1-2 مہینوں سے کافی اس پر جو ہے سوچ و وچار اور غور و تفکر اور تدبر کر کے اب میں ہی دیکھتا ہوں ہمیشہ جو ہمارے بچوں میں جو ہے جو تعلیم یافتہ ہیں, کافی بچے وہ بھی بے روزگار ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں, 8ویں جماعت پڑھ کے چھوڑ دیے ہیں, 10th اسٹینڈرڈ جا کے چھوڑ گئے ہیں. ایسے بچوں کو جو ہے ہم یہ بات میں نے طے کیا ہے کہ کم سے کم 20,000 یہ مائنورٹی بچوں کو جو ہے ان کو ایسی تربیت دینا ہے جس کے ذریعے سے ان کو اچھا کام مل جائے. ٹریننگ فار امپلائمنٹ ماشاءاللہ ہم جو ہے, میں یہ اسکیم اناؤنس بھی کیا ہوں, اور جو ہے ہمارے علماء کرام سے بھی گزارش کی گئی ہے, پیپر کے ذریعے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ 30 تاریخ کے اندر جو ہے اپلیکیشن جو رجسٹر کروائی ہے. اور میں خود اتنی جگہ دیکھا ہوں کہ جماعتوں میں جاتے ہیں بچے, کافی ہنرمند ہیں, اور آپ کوئی اگر اسکول گیا ہی نہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس 1200 ٹریکس موجود ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے. اگر وہ بچہ بیکار اسکول کو بھی نہیں گیا تو اگر اس کی قابلیت, اس کی وہ کیپیسٹی, اس کا جو اسکل دیکھ کے جو ہے اسے 2 ہفتوں سے منیمم ٹریننگ ہوتی ہے, 6 مہینے تک کی ڈفرینٹ ٹریکس میں ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو بڑا اچھا رسپانس رہا ہے, اور کافی پیپر میں بھی اس کی جو ہے اطلاع مل رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گلیوں میں, ہمارے جو بستیوں میں, محلوں میں جو ہے ہمارے بچے بیکار نہ پھریں. اب دوسروں کے بچوں کے بنسبت ہمارے بچوں کا جو ہے حال بڑا برا ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ رہا ہمیشہ کہ جو ہے جب بھی میں نے ایک مرتبہ ایک بستی میں ایک سروے کرایا میں نے ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے, تو ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ زیادہ تر ڈراپ آؤٹ کہاں دیکھ پاتے ہیں, ہم مسجد و اطراف اپناپ کے پاس ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ نظر آتے ہیں. تو وہی وہاں کے مسلموں سے گزارش کر رہا تھا, یہ کیسی ایمانی کیفیت ہے, یہ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو جاہل بن کے پھرتے ہیں, اور نہ ان کو اسکول میں لے کے نہ ہم داخلہ کرتے, نہ ان کو دین کی طرف لاتے. اس طرح کی طرح میں نے کافی اس طرح کی بات کیا ہوں. اور ایک جگہ جو بنگلور میں میں نے 2-4 پورا بنگلور اسلم ایریاز میں 7-8 سال پہلے ایک سروے کیا گیا تھا. اس سروے کی فائنڈنگز میں یہ دوسرے کے فائنڈنگز ایسے رہے کہ 80% جو ہے عورتوں بچوں کی تعلیم کے پیچھے محنت اٹھاتے ہیں, مرد لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. اور دوسرا جو بہت افسوسناک ہے کہ عورتیں دوسرے گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم, اور تھوڑا ایسی جگہ میں ہے کہ شادی ہو جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, فیملیز کو چھوڑ کے لاپتہ ہو جاتے ہیں. یا تقریباً 20 فائنڈنگز میں آپ کو 1-2-3 بتا رہا ہوں کہ حالت مسلمانوں کی ایسی ہے. حالانکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحصیل علم یا ڈپارٹمنٹ سے ہم سب سے زیادہ ہم توجہ دے رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو, ہمارے مائنورٹی کمیونٹیز کو جو ہے اگر ایمپاور کرنا ہے تو اس کو جب پاورفل بنانا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کے ہتھیار سے بنا سکتے ہیں.
تو اس سلسلے میں یہ سال کم سے کم ہم 9 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ ہم دینے والے ہیں. 3.5 لاکھ تو ہم دے رہے, ابھی 5.5 لاکھ کی کمی ہے. ہم حکومت ہند سے بھی ہم پریشر ڈال رہے ہیں, اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کو پورے جو ایلیجیبل بچے ہیں ان کو اسکالرشپ دیا جائے. تو اگر مجھے امید ہے کہ 9 سے 10 لاکھ تک اگر بچوں کو اسکالرشپ مل گئی تو بچوں کا ڈراپ آؤٹ بالکل نہیں ہوگا, تاکہ ان کی وہ ایک ہے. دوسرا, اور بچوں کو جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے جن کے ساتھ میرا تبادلہ خیال ہوا ہے, میٹنگز ہوئے ہیں, ان سے کمٹمنٹ بھی لے لیا ہوں کہ ایک گورنمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بلکہ ایک بہت بڑا کارپوریشن ایک کمپنی ہے, اس کے ذریعے سے مائنورٹی وائز کو 10,000 بچوں کو فری ٹریننگ دیں تاکہ ان کو روزگار کو آسانی ہو جائے. آپ تمام کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ یہ بہت چیلنجز میں نے لیا ہے, تو انشاءاللہ تو میں یہاں پہ حضرت ٹیپو سلطان جیسے ایک بہادر, یہ جو ہم کام کریں بہت بڑا کام نہیں ہے حالانکہ, لیکن مجبوری یہ ہے, مصیبت یہ ہے کہ ہمارے میں حرکت نہیں ہے. ہم بات کر لیتے, حرکت نہیں, عمل نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہمارے میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ کی آج جو پسماندگی ہے, تو میرے تجربے کی بنا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری سیاسی قائدین جس انداز سے کام کرنا تھا وہ نہیں کیے. دوسری طرف علماء کرام بھی اپنے حد تک جو ہے ناکام ہے. یہ تجربہ رہا. میں اس لیے کہتا ہوں, میں بھی علماء کرام کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, اور دنیا بھی کافی ایکسپوز, ساری دنیا ہم نے پھری, ساری دنیا, ہم یورپ کو گئے ہیں, امریکہ کو گئے ہیں, ہر جگہ دیکھے, لیکن ہندوستان جیسا ایک بہترین ملک کہیں نہیں دیکھ سکتے. یہاں کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کر دیکھیے, 1950 میں جو کانسٹیٹیوشن آیا, ہندوستان آزاد ہونے کے باوجود بھی ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن, ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن, ایک سوشلسٹ کانسٹیٹیوشن ہمارے فادر آف ڈاکٹر امبیڈکر ہمارے ہندوستان کو بہترین آئین دیا. اس میں سب سے زیادہ جو آزادی تھی وہ اپنے آزادی اپنے ریلیجن کی آزادی تھی, اپنے مذہب کی آزادی تھی. آج بھی آزادی ہے, چاہے تم اپنے کون سے مذہب پہ بھی چل سکتے ہو, پروپوگیٹ کر سکتے ہو, پریکٹس کر سکتے ہو, لیکن وہ یہ کام اگر ہندوستان کی آزادی کا ہم کرتے, صحیح دعوت کا کام کرتے ہیں, صحیح تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات کو اگر سارے ہندوستان میں لیتے, تو آج ہمارا نقشہ بدل سکتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے اندر موجود. آپ دیکھیے, آپ یہاں پہ رہیں گے, اٹھا کر دیکھیے, آرٹیکلس ایسے ہیں, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو پروفیس, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ یور ریلیجن. دیر از نو بار, کہیں رکاوٹ نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. There is no compulsion in the religion of Islam. I know the truth has been distilled out of the falsehood. حق جو ہے چھانٹ لیا گیا ہے باطل سے. کسی کو زبردستی کرنا نہیں, کسی کو منانا نہیں, لیکن ہم جو ہے, ہم یہ چھوٹا کام ایک مسلمان, ایک دائی ہونے کے ناطے, ایک مبلغ ہونے کے ناطے, یہ ہم نے یہ کام تک نہیں کر پائے. ہم کیسا کہہ سکتے ہیں ہم صحیح مسلمان ہیں؟ اب کس زبان سے کہہ سکتے ہیں واقعی ایمان والے؟ آج ہماری صحبت سے, آج ہمارے الفاظ سے, ہمارے عمل سے کون ہمارے قریب آ رہا ہے؟ آج ایمانی اعتبار سے ہمارے اندر صحیح ایمان میں ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو صرف زبانوں پر ایمان ہے, ہمارے نفسوں کے اندر ایمان نہیں گیا ہے. یہی وجہ اللہ تعالیٰ کبھی کہیں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وانزل علی عبدہ. کہتے ہیں کہ اے ایمان, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو, اے ایمان والو ایمان لا. سوچنے کی بات ہے. It requires introspection. You need to think. سوچنا چاہیے. اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ, تو اللہ پر جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے منافق ہیں. ہم خالی نام کے ایمان والے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان صرف زبانوں پر ہے, تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے. لاؤ ایمان اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا. سوچنے کی بات. ہر قرآن کا ہر ورز جو ہے, میں بھی دیکھا ہوں, علم اور حکمت سے بھری ہوئی. آپ کا 1 سال کا رہنا, میں سمجھتا ہوں ہر لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. یہ ماحول, ایسا خوشگوار ماحول, آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. ایسا ماحول پھر آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو نہیں ملے گا. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کو اسی جگہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جہاں آپ کوئی ڈسٹارشنز نہیں ہے, برا ماحول نہیں ہے, بری کمپنی نہیں ہے, برے لوگ نہیں. تو یہ ماحول کو جو ہے آپ جیسا جیسا دین پڑھیں گے, اللہ کے کلام کو پڑھیں گے, اس طرح درست ہوتا جائے گا. تو اس موقع کا فائدہ آپ اٹھائیے, اس ماحول کا فائدہ اٹھائیے.
تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو ہے یہ آج اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے واقعی فیوچر کا جو ہے ہوپ ہے. آپ کے جو ینگسٹر جو عالم جو آ رہے ہیں، میں ہمیشہ ہمارے آفیشیل سرکل میں بولتا ہوں کہ ہم چھوڑ دیجیے پرانے لوگ ہیں، پرانے سیاستدان زیادہ ہمارا وقت نہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہم ٹیکل کریں تاکہ جو ہے آفیشیل لائن میں بھی ینگسٹرز کو وہی انپٹس ہم دیا جا رہا ہے جو عالم لوگ ہیں. آپ جو آپ کے دلوں میں اللہ کا کلام موجود ہے، آپ کے دلوں میں اللہ کی سیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. آپ جو ہے یہ جو تعلیم حاصل کیے ہیں، ہم دنیا والوں کو پوچھو، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ، ہم بھی جو پہلے 8-10 سال عالمیت کا کورس کر لیتے، حفظ کر لیتے. اب موقع نہیں ہے، ہم تو دنیا میں اتنا جکڑ گئے. آپ کی دنیا پیچھے آتی رہے گی، آپ اللہ کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے دین کے پیچھے، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. وہ یقین ہونی چاہیے. آج یقین نہیں. آج کیا، آج کچھ فرق ہی نہیں دکھتا. آج چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ کیا بھی ہے، وہی انانیت ہے، وہی خود غرضی ہے، للہیت نہیں ہے، جذبے خدمت کا قربانی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. آج یہ چیز جو ہے سارے اس میں مادیت کو اتنا غلبہ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری کامیابی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے. یہ نہیں کہ ہم IAS کر لیں، IPS کر لیں، پوزیشن نہیں گا. آج کی کتنے دن رہ گئے. ہمارا ایمان بھی ہے نا. آج انسان ہے شکل نہیں ہے. کیا بولتے ہیں اس کو، ہر نفس جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہے. دس از اے ٹریننگ پیریڈ. وی آر آن پروبیشن. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. یہاں جو ہم محنت کر کے کما کے جائیں گے وہیں ہم پائیں گے. یہ ہماری دائمی جگہ تو نہیں ہے. لیکن جاننے کے باوجود بھی آج ہمارا رویہ، کیا کہوں گا، کافرانہ رویہ ہے. ایمان جیسی نعمت پانے کے بعد بھی آج ہمارا سوچنے کا انداز جو ہے باطلانہ انداز، شیطانی انداز، اس طرح کا ہر کوئی اس پر مبتلا ہے. یہ میرا تجربہ میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ ہمارا دشمن کوئی ہمارا ہندو بھائی نہیں ہے، کوئی عیسائی اور یہود و نصارہ نہیں ہے. ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے. سب سے بڑا خطرناک دشمن جو ہے ہمارا نفس ہے. یہ نفس اس لیے کہ کوبرا وٹی نارسس، کون سے وقت پہ میں نے ڈھانٹا پتا نہیں، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک. تو یہ بھی شوڈ آئیڈینٹیفائی. ہمارے انیمیز کو ہے آئیڈینٹیفائی کر لینی چاہیے. ہمارا سب سے ون انیمی جو ہے ہمارا نفس ہے. اٹھا کے دیے قرآن مجید کتنی آیتیں ہیں کہ اپنے نفس کو خدا مت سمجھو. کتنی جگہ ہے تمہارے نفس کو کیا خدا بنا کے بیٹھو. نفس جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، من جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتے. ہم دوسروں کو بولتے ہیں، آج پوری پسماندگی کسی اور کو بولتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے آپ جو ہے دانش مند حضرات ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ جو ہے آپ کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے. اور جو ہے یہ چیزیں سب سے پہلے ہمارا دشمن جو ہمارے نفس کو پہچاننا، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، نفس سے فائٹ کرنا ہے. دس از دا ریئل چیلنج. اگر نفس میں ہم کنٹرول آئیں گے تو 50% آف سکسیڈ ہے. کامیابی بعدی کامیابی ہے نفس کنٹرول کرنے میں آنی ہے. بس دوسرا جو ہے سب سے بڑا شیطان جو اللہ تعالیٰ بتا دیے، کھلا بتا دیے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ شیطان کی اتباع مت کرو تاکہ وہ تمہارا کھلا اوپن انیمی دشمن ہے وہ تمہارا. یا اللہ تعالیٰ کس طرف، اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف بلاتا ہے تو شیطان بدی کی طرف بلاتا ہے. یہ پورا ٹوٹل اپوزٹ نا. تو یہ is another challenge to identify this enemy and fight against it. اگر یہ جگہ یہ چیزوں پر اگر کنٹرول کر لیے، میں سمجھتا ہوں واقعی آپ کے اندر وہ قائدانہ، وہ جو ہے وہ قابلیت، وہ تخلیقی کردار ماشاءاللہ بھرپور آپ کو مل جائے. آج ہونا ضروری ہے. آج ہم بولتے ہیں چلو بھی، اب میں سنتا ہوں، دیکھو کتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تربیت حاصل کیے، جب ایک پوزیشن مل جاتا ہے چند دنوں چند مہینوں کے بعد رویہ ہی بدل جاتا ہے. نفس کے بندے ہو جاتے ہیں، حالات کے بندے ہو جاتے ہیں، خواہشات کے بندے ہو جاتے ہیں. اللہ اور رسول کے باتیں صرف زبان پہ رہ جاتے ہیں. اللہ معاف کرنا، اس کا حشر کیا ہوگا اللہ کو معلوم اور اس کے رسول کو معلوم. ہم کیوں ایسے بات کریں جو کیا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے سخت نفرت ہے کہ تم ایسی بات کو جو کیا نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے آپ جو ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں آپ یہاں پہ موجود ہیں، پورے عالم کورس کر کے آئے ہیں.
آپ کو بہترین 1 سال کا وقت جو ہے ہر کوئی چیز سے آپ کو ایکسپوجر مل جائے گا. آپ کے سامنے اچھے اچھے آفیسرز بھی آئیں گے, اچھے کمپیوٹر سروس بھی آ جائیں گے, غیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع بھی ملے گا. پتہ چل رہا کرسچنس کے ساتھ بھی آپ بات کریں گے, ہندوز کے ساتھ بھی بات کریں گے. ان کو کہنا ہے, یہ لوگوں کو ہم کہنا ہے کہ یہ آپ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں, آپ جو ہے آدم کی اولاد ہیں, ہم بھی آدم کی اولاد ہیں, ہمارا باپ ایک ہے. جب میں کہتا ہوں کہ غیر قوم کے محفل میں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں, تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم کوٹ کرتے ہیں قرآن میں اس طرح کہا ہے. کون کہتا ہے قرآن کی تعلیمات کیا عالمگیر تعلیمات ہیں, کتنے وسیع تعلیمات ہیں, کتنا براڈ آؤٹ لک ہے, کتنا لارج ہارٹیڈنیس ہے. میں دیکھتا ہوں کوئی حضرات آتے ہیں, کوئی دعوت کے کام میں جاتے ہیں, کوئی آتے ہیں صاحب وہ لوگ اس حد تک تکلیف دے رہے ہیں, وہ تکلیف دے رہے ہیں. میں بولتا ہوں کیا طرح کی دائی ہے, آپ کا دل اوپن ہونی چاہیے, لارج ہارٹیڈ ہونا چاہیے, آپ کے دلوں میں محبت ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتا ہوں کہ کافی جو ہے وہ دل میں محبت ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا میں خود اچھا ہوں, دوسرے سب بیکار. یہ سب سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے, پوری مخلوق اس کی ہے, ساری انسانیت وہ پیدا کیا ہے, سب پر اس کا رحم ہے, کرم ہے. ہم اللہ کے بندوں نے کیوں تفریق کرنا ہے, اس کو کیوں ہم نفرت نظر سے دیکھنا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے, اتنے کائنات کا, ہمارا دل بھی کتنا بڑا ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رحمت کے پر عالم کی رحمت بن کے رہے, وہ کتنی بڑی محبت والے تھے, رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کی بڑائی بدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جمال, وہ رحمت, یہ اخلاق اگر ہمارے اندر آ جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اللہ کی مدد ہمارے شاملات ہو جائے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چیلنج, آج بھی مائنورٹی ویلفیئر, میں اس سے پہلے بنگلور میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ رہتے ایم ڈی تھا, پورے بسز چلتے تھے. آج اللہ کا کرم پوری دنیا میں نام ہو گیا, حالانکہ مجھے بسز چلانے نہیں آتا تھا, نہ میں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بھی نہیں تھا. جب مجھے وہاں بی ایم ٹی کا ایم ڈی بنا کے ڈالا 3-3.5 سال پہلے, تو حیران ہو گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. یہ بسس, یہ ٹائر ٹیوب سے یہ کیا معلوم ہے. بہرحال ٹیم تھی, آفیسرز تھے, بس اخلاق, کردار, محنت, خدا کی رضا سامنے رکھ کے کام کرے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ساری دنیا میں مقبول ہوگا بنگلور کا ٹرانسپورٹ, اور اتنے ایوارڈس ملے, اتنے, میں تو حیران ہو گیا. بنگلور سے ایوارڈ شروع ہوئے, بامبے میں ایوارڈس, جے پور میں ایوارڈ, دلی میں ایوارڈ, جرمنی سے ایوارڈ, دبئی میں ایوارڈ. یہ 1 سال کے اندر 14 ایوارڈس آ گئے. میں بولیا یہ کیا بارش ہو اللہ کی طرف سے. بس کبھی میں دل میں یہ نہیں لایا یہ کام میری محنت سے ہو رہا ہے. میں توبہ کر لیتا, یا اللہ صرف تیرا فضل ہے, ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا. یہی مکے میں عمرے مارچ اپریل میں تھا, وہاں پر بزرگوں کی صحبت میں تھا, تو یہ سب دیکھ رہا, وہاں میسیج آیا کہ اور ایک انٹرنیشنل ایوارڈ مجھے فوراً آ کے دبئی کو جا کے لینا ہے. پوری دنیا کا انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کانفرنس چلنے والے, وہاں بھی ایوارڈ دیا گیا تھا, بیسٹ سی وہ ان ایشیا بول کے. میں بولا مسجد نبوی میں دعا کیے, یا اللہ مجھے اتنی عزت دے, اس پوسٹ سے مجھے ہٹا دے, بس جب عزت ہے تو نکل جانا ہے. فوراً آئے, پھر دبئی گئے, میں نے ایوارڈ لے لیے, آ گئے. وہ کسی کوشش تو نہیں ہوئی, آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گیا. یہ یہاں پہ یہ مسلمانوں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا. لوگ حیران, کہاں سے کہاں ڈال دیے. میں بولا جو کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. میں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے خدا کی یہ ہے. آج اللہ کا کرم, آج پورے کمیونٹی 3 مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات اتنا گھس کے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ پیسہ ہمارے پاس ہے, اسکیمز ہے, لوگ ہیں, آپ جیسے حضرات آگے بڑھ رہے ہیں. بس ہمارے حوصلوں کو بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے, ہمارے حوصلے جو ہے, ہم ایمان والے جو ہے ہمیشہ جو ہے آپٹمسٹک ہونا چاہیے. کبھی پسماندہ سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. آج میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک طرح کا ڈپریشن, کبھی بھی ہمت افزائی دینے کو تیار. آپ ہمیں بشاش اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے آپ اپنا کام چلاتے رہیے, چھوڑ دیجیے, رزلٹ اللہ کیا ہے. ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارے نفسوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر چیز جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اللہ کی جو اجازت سے ہوتی ہے. مصیبت بھی آتی تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے.
یہ یقین ہمارے اندر ہونا، اللہ سب کچھ اللہ کرتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امی، کیا معجزے، کین یو امیجن حضور کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان جیسے بول کے ہم یہ نہیں کر سکتے. وہ تو انسان بن کے انسانوں کو انسان بن کے لے آنا تھا، لیکن ان کا مقام اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ تو اللہ کے نور میں سے ایک نور تھا. یہ قرآن کیا شخصیت تھی، پورے انبیاء کے سردار تھے. ان کے جو کلام، ان کے حدیث اگر دیکھیں گے، اگر کلام دیکھیں تو اس طرح کا ذخیرہ کہاں مل سکتا ہے، ہدایت کا سرچشمہ. کہ دنیاوی کتابوں میں یہ اخلاق نہیں ملتے آپ کو. آج جو بھی سائنس ترقی کی ہے، اٹ از آل بیکاز آف قرآنک ورسز. قرآن اٹھا کر دیکھیے، یو ہیو ٹاپکس آن اسٹرانومی، فزکس، کیمسٹری، ایمبریولوجی. جب ماں کے پیٹ میں بچہ کنسیو ہوتا ہے، سورہ حج میں اٹھا کر دیکھیے، we can't imagine، تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیا اسٹیجز بتایا ہے اس کے اندر. تصور بھی نہیں کر سکتے کیا اللہ واقعی اللہ کا کلام ہے. کوئی بشر اس کو شک نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے علم دین سے عطا فرمائے، اس کام کو بھرپور پیدا اٹھانا. بس میں یہ تھوڑے اسکیمز آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ میں میٹیریل بھیجوں گا، آپ دیکھیے، آپ رہیں گے. بہت اچھا ہو گیا کہ آپ ابتدائی میں ملاقات ہوگی. آپ کو کافی جو انفارمیشن جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ ہم دیں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ یہاں پہ آپ اس طرح نئے بیٹھے ہیں. اب 1 سال کے بعد آپ ایکسپرٹس ہو جائیں گے. میں دیکھا ہوں علماء کرام کا پریزنٹیشن، لیپ ٹاپ پریزنٹیشن، یہ ٹاپک آن کرپشن، یہ ٹاپک آن خدمت خلق، on topic on various issues challenging facing the humanity. لاسٹ ٹائم دیکھتے رہا تو اتنی خوشی سے گیا کہ جو ہم نا امید بن کے آتے ہیں، امید بن لے کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ملت کا مستقبل، انسانیت کا مستقبل شاندار. آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج پوری انسانیت جھجک رہی ہے، وہ لوگوں کو اچھے لوگ نہیں مل رہے. ہمارا پیغام جو ہے محبت کا، آپسی اتحاد و اتفاق کا. آج پورے ریاست میں اتحاد کی بھی ایک مہم چل رہی ہے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام آپ کے کوئی سے بھی عقائد ہو، کوئی سے بھی مسلک ہو، آپ اپنی جگہ رکھ کے کلمہ طیبہ کے نام پہ جو سب ایک بن کر آگے بڑھو. جب تک ہم اتحاد و اتفاق سے کام نہیں کرتے، ہمیں کوئی چیز میں بھی کامیاب حاصل نہیں کر سکتے. تو بس میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے سے ناچیز کو مدعو کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا. آپ کسی طرح کے ڈاؤٹس ہیں تو آپ نے لوگوں سے کلیریفیکیشن. تھینک یو. ایک سوال ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ 15 بچوں کو بیرون ممالک پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے فری آف کاسٹ، اور اقلیتی امور اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں علماء کا کوئی حصہ ہے کہ علماء کو بھیجا جاتا ہے؟ فی الحال جو ہے یہ ایلیجبلٹی ہے وہ منیمم گریجویٹس ہونا چاہیے. بی اے ہو، بی ایس سی ہو، بی کام ہو، بی ایم بی بی ایس، پوسٹ گریجویشن کے لیے جاتے ہیں. یہ جو ہے منیمم گریجویٹ ہونا ضروری ہے. دوسرا کم سے کم 60% ہونا چاہیے. علماء کرام تو یہ کوالیفائی نہیں ہوتے unless they are graduates. اگر کوئی آدمی عالم بننے کے بعد میں ہاں گریجویشن کیا ہاں تو وہ ایلیجیبل، یہ 60% ہونا چاہیے بس، فرسٹ کلاس. یس ول بی ایلیجیبل. ہماری مارکشیٹ کو یہ میسور یونیورسٹی جی گریجویشن دے رہی ہے، گریجویشن لیول مان رہی ہے میسور یونیورسٹی. کیا مانگ رہی ہے عالمات؟ کیا مانگ رہی ہے؟ ایکولنٹ ڈگری. اچھا جی، وہ یونیورسٹی ریکگنائز کر کے ہے کیا؟ فائن. اف اٹ از ایکویلنٹ ٹو ڈگری ایلیجیبل یہ آتی ہے، ایلیجیبلٹی آتی ہے. بٹ جا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پوسٹ گریجویشن کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ there is various courses there جی like Islamic banking and فائن. ٹھیک، اگر ایکویلنٹ ٹو ڈگری ہے تو کوالیفائی ہوتے ہیں. دوسری شرط جو ہے آپ منیمم 60% سیکیور کرنا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف کرناٹکا کے لیے اسکیم ہے، کرناٹک؟ ہاں یہ ہمارے کرناٹک کی اسکیم ہے نا. جب گورنمنٹ آف انڈیا میں جائیں تو اب ہمارا دیکھ کے گورنمنٹ آف انڈیا بھی کر سکتی ہے. انشاءاللہ ہم وہ کریں گے تاکہ ہر جگہ ہو جائے. اسکیمس کو جو یہ اسکیمس ہیں
इस कॉन्सेप्ट को मसाजिद के जरिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? कौन से कॉन्सेप्ट को? यानी जो पहलती उम्र के लिए जो एजुकेशनल स्कीम्स हैं जी, तो किस अंदाज से जो है हम लोग पहुंचाएं ताकि मौका ऐसा मिले तो उन लोग मशवरा दे सके, बता सके। हाँ जी जी, हमारे जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है हमारे जुमा खुतबा से, ये वक्बों के ज़रिए से जो है हम जो है इसको आम कर सकते हैं। तो ये कोशिश रही है कि जो है जो कुछ भी इस तरह के आप परसों वो ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है स्किल डेवलपमेंट, काफ़ी मसाजिदों में ऐलान हुआ उसका और अच्छे रिस्पांस पे आ रहे हैं काफ़ी लोग, यहाँ तक कि उलमा कराम जो है यंगस्टर्स फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हमारा ये जो स्किल है आलिम होने के बाद भी कुछ ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पूरे जो है एप्लीकेशन हमारे पास आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह 31 लास्ट डेट है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन कैटेगरी के जो अप्लाई किए हैं और कहाँ कहाँ हम फिट कर सकते हैं। कोई ऐसा प्लान है कि सर्कुलेशन मस्जिदों को पहुंचता है? हाँ जी, आपको हम वक्बों को कहते हैं कि भेजो, बल्कि लेकिन ठोस से करना है, इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि अगर आ जाए तो मैसूर की भी काफ़ी मस्जिदें ऐसी हाँ हैं। जी, इंशाल्लाह मैं कल ही तो भी इसको बोलता हूँ इंशाल्लाह। अगर कुछ सर्कुलेशन हम लोगों के पास भी आ गया तो हम लोग के तहत जो मस्जिदें हैं तो इंशाल्लाह मैं भेज के दूंगा इंशाल्लाह। आपकी जो स्कीम है तो उससे फ़ायदा सिर्फ वो लोग वो करते हैं, उठाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो ना तो पेपर पढ़ते हैं ना ही टीवी वगैरह से उनका रब्ता होता है, और फिर ऐसे लड़के जो होते हैं वो तालीम वगैरह को पहले छोड़ देते हैं और फिर वो पेपर भी नहीं पढ़ते, इसलिए आपकी स्कीम से वो भी नहीं होते, जान भी नहीं सकते उनको। जो मेरा तजुर्बा जो है वाकई जो कह रहे ना, बहुत से लोगों को मालूमात ही नहीं है। आप तो जो कह रहे हैं कि जो स्कूल नहीं जाते, जो जाहिल तबका है, ये तालीम अब कल जो है एक दो चार ग्रेजुएट्स आए, वो उनको मालूम नहीं कि ये स्कीम जारी किए हैं, वो अप्लाई करना है। तो जो है ये आम बोलते रहना है। हमारे उलमा इकराम की जो है हम इंशाल्लाह वो बोलते भी नहीं ज़्यादा, वो बोलते हैं कि मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करना चाहिए। ये तरह का माइंडसेट है, माइंडसेट हैज टू बी चेंज। अब थिंग चेंज हो रहे हैं इंशाल्लाह। श्योर। अब हमें ये एनजीओस को बोल रहे हैं, कल 2 दिन पहले 50 रजाकाराना जो यंगस्टर्स थे बैंगलोर में खुद मिला में, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, अब सब मैं उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये सबसे 2 चीज़ें जो मैं ये कर रहा हूँ वो है कि जो कुछ भी मैं फैसला ले रहा हूँ पेपरों में डाल रहा हूँ। अभी मौलाना बता रहे थे कि 3.5 करोड़ रुपये हम औकाफ़ी इदारों को रिलीज़ किया, तो सबसे पहली मर्तबा ये तारीख में जो है पेपर में आया है कौन से इदारे को कितना पैसा किसके लिए, आज सालान में है वो पूरा आ गया है। तो अब इसी तरह मैं जानता हूँ जो कुछ भी इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ये गुड गवर्नेंस की अलामत क्या है? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब आप ईमानदार हैं। मैं अंदरूनी छुपा के कुछ करना है बोले तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकता। क्या हम करते हैं चंद लोगों को मालूम होता है, दूसरों को मालूम नहीं होता। तो मुझे सुबह से फोन कॉल्स, साहब क्या ये कभी भी हम नहीं देखे थे, हमारी बस्ती को 5 लाख दिए, वो किसी को 3 लाख दिए, वो 2 लाख दिए। अब ऐसा हो गया जो पैसे लोग को जो खाना चाहते हो वो जरा सोचता है 10 टैक, है ना। हमारे आधे पैसे खा लेते। 2 लाख रुपए इससे दिए बोले तो क्या हिसाब बंदी के वास्ते 50,000 रुपये खर्च होता, 1.5 लाख रुपये खा देते, 14 सब मिलके खा देते। वो किसी को बोले क्या भी ऐसा अल्लाह का, वो भी अल्लाह का पैसा, हम अल्लाह के बंदे ना दे टेक इट सो लाइटली। हाँ, इतना तजुर्बा था। वो भी अरबी क्यों भी झूठ बोल के तुम पैसे लेते, तो वो भी हमारे पैसे ना। हाँ, क्या करते वो लोग। हाँ, सोचिए है इंसान को जो अल्लाह ताला जो इंसान को पैदा करके नो स्लम में नहीं छोड़ा, भूखा भी नहीं रखता। हर अल्लाह ताला क्या वो हम बोलते हैं बेसिक नीड जो अश्योर किया है। कमी जो है लालची के वास्ते ये सब होता है बस, वरना कोई इंसान भूखा नहीं रहता। अल्लाह ताला बहुत बड़ा राज है, उन्हें रिज़्क़ का जिम्मेदारी है, यकीन नहीं है। हज बना के जो भेजते हैं जी, हज के लिए जिन लोगों का ग्रुप बना के भेजते हैं
तो अमीर उल हज जो बनाते हैं उसके लिए कैसे कैसे शराइत हैं? अमीरुल हज मतलब खुदामुल, वो बड़ा अजीब मामला है। तजुर्बा अल्लाह रहम के, वो खादिम बन के जाता है, वो खुद अपना काम करता है। 90% जो है वो क्या करते हैं जाके, वो सब प्रेशर से प्रेशर पे डाल के जाते हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना है, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग तो अच्छी होती है। हम खुद देखें कि वहाँ जाने के बाद लाखों का हुजूम रहेगा, सब नफसानसी का आलम रहेगा वहाँ पे। वो खुद नया, वो जाके क्या खिदमत करेगा, वो अपने अरकान अपने संभाल लेके कभी किसी को ये करने की ईमान रखते। ये बार हम सोचे थे कि किसी खादिम को भेजना ही नहीं, कुछ फायदा नहीं। ये पूरा मामला पूरे हिंदुस्तान का है, सब यहीं पे नहीं। ईमानदारी, खौफ खुदा, पूरी जड़ जो है, बुनियादी ये जो होना चाहिए, सबसे पहले खौफ खुदा होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर खौफ खुदा नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्च्यूज। सर, आपके ट्रस्ट में जो बहुत सारी मसाजिद आती हैं और कुछ मसाजिद ऐसी हैं कि कब्जे हो चुके हैं उस पर, और कुछ पर बनाई गई हैं मस्जिदें, नंबर वगैरह कुछ ऐसे गिरे फिरे हैं, कुछ पे बना ली गए। जैसे यहाँ पड़ोस में मस्जिद और दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए, पढ़ाने गए, तो वहाँ देखा कि करीब से बहुत ज़्यादा कब्जा हो गया है और सामने बहुत ज़्यादा गंदगी है, ना कोई इमाम है वहाँ, ना कुछ है। शायद कि जनाब जौला शरीफ साहब ने उसको बनवाया होगा या ऐसे ही कुछ। तो इसके खातिर आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? हम अगर वो मस्जिद को पाक साफ कोई कमेटी है उसकी मरम्मत करना है तो हम उसको इमदाद भी कर सकते हैं। आप मसाजिद को 2-2 लाख रुपए तक दिए हैं, आप देखिए पेपर में। यहाँ के मस्जिदों की हालत काफी खराब है। यानी जो यहाँ घनश्याम पे जो मस्जिदें हैं, उसमें जो 5 मस्जिदें हैं, 5 मस्जिदों में से तो मस्जिद अक्सा है, वो तो ठीक है। मस्जिद सरदार खान एक है, और मस्जिद चूड़ीगरान जो इस रोड पर है, उसको तो दारुल उलूम ने पहले दिन से अडॉप्ट कर लिया। शरीफ साहब ने दुकानें वहाँ बना के दे दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके जरिए और फिर इनकी ट्रेनिंग किए हुए लोगों के जरिए बगैर इमाम के अच्छी चलती है। इसके बाद 3 मस्जिदें हैं। एक मीरान साहब मस्जिद है जो नदी किनारे है, वहाँ पर 12-14 घर उन्होंने सर्वे किया, 14 मुसलमानों घर हैं जो घोड़े वोड़े चलाने वाले, इमाम भी नहीं रख पाते हैं वो लोग। और अतराफ से काफी 1-1.5 एकड़ के करीब जमीन है, वो कटती हुई लोग कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ इमीडिएट करना है। जो बोलिए क्या करना है, इमीडिएट मैं करके देता हूँ। तो ठीक है, उसके लिए सर्वे करके उसकी रिपोर्ट्स आपको हम भेजते हैं जी। तो ताकि नहीं तो वो मस्जिद कब्जा हो जाएगी, रास्ता इमीडिएटली आप ये काम कीजिए। सिर्फ एक ने जो 2-3 दूसरे और बता रहे थे, सबका भी भेजिए। ठीक है। सामने कब्रिस्तान जो है उसकी बाउंड्री, और एक तो कब्रिस्तान की तो बाउंड्री तो ये वाली तो हो गई। उसके बाजू का ये कब्रिस्तान जो फंक्शनल है, इस्तेमाल में है जी, इस्तेमाल में ये भी है, उधर वाला भी है। तो पूरा प्रपोजल्स बना के भेजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलूंगा तो इमीडिएटली बना के भेजिए। ठीक है, इनके लोगों के जरिए एक सर्वे करा लेते हैं। हाई कोई डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर यहाँ पे इज नॉट हियर। हाँ जी, ठीक है। मैं बोलता हूँ उसको। मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट का जो हज का स्कीम है, तो जो हज जो है वो गवर्नमेंट के तहत आती है, तो हाजी जाने वाले ज़्यादा होते हैं, उनको गवर्नमेंट पर सीटें कम होती हैं। तो अगर इसको जिस तरह मलेशिया में है हाजी तबम सिस्टम है, उसके उस तरह से अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि हाजियों के लिए और आसानी जो कम पैसों में लोग हज कर पाएँ। और प्राइवेटाइज में अभी ज्यादा हो रहा ना जी, स्टेट हज कमेटी में काफी आप 1 लाख रुपए में आप जा सकते हैं, तो प्राइवेट ऑप्शन 2.5 लाख रुपए लेंगे। वो अभी कंपटीशन ना होने की वजह से शायद वो हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन में भी काफी जो है एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। अब स्टेट हज कमेटी से जो जाते हैं गवर्नमेंट इससे काफी सिक्योरिटी व्यू पॉइंट, वहाँ की सहूलत के मुताबिक, और बहुत से मिडिल क्लास सब साहब इस्तात ही नहीं, हालांकि फर्ज तो साहब इस्तात को रखा गया है, लेकिन ये जो है जिंदगी भर जो है कोई सेव करके जाते हैं। बहुत से आजकल मिडिल क्लास गरीब लोग भी जाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत फायदा होता है। प्रोवाइड कर दिया तो मुश्किल, आप तो वो उस वक्त सब में वो तालीम आना है, वक्त आएगा इंशाअल्लाह। तो आप कहाँ के हैं? मेरा नाम जादू अली, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी। माशाअल्लाह, वहाँ से हैं आप। सत्सा पहुंचे। मेरा नाम हकीमुल्लाह है, मैं यूपी आजमगढ़ का है। आजमगढ़ के
मेरा नाम अख्तर है, राजधानी में शिलांग। शिलांग को हम गए हुए थे 15 साल पहले। Shillong is a beautiful place on top of Shillong. वहाँ से शिलांग पीक